بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام پرسہ شہ والا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ 15 جمادی الاول سن 38 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلا فرزند عطا کیا جس کا نام نامی علی قرار پایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ جناب شہر بانو تھیں اور آپ کا لقب زین العابدین، سید الساجدین اور ساجد کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور ولید بن مالک نے 25 محرم سن 95 ہجری میں آپ کو زہر دلوا کر شہید کروایا۔ آپ جنت البقیع میں اپنی دادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پہلو میں دفن ہیں۔ آپ علم اور عبادات میں امام حسین علیہ السلام کی زندہ تصویر تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد اسیر کنبے کو لے کر دربار شام تک آئے اور وہ کٹھن منازل طے کی جو آپ کو نہیں بھولتی۔ کسی نے سوال کیا کہ یا امام آپ پر سب سے زیادہ مصائب کہاں ٹوٹے، تو آپ نے 3 دفعہ فرمایا الشام الشام الشام، اور اتنا گریہ فرماتے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ دربار شام میں آپ کے خطبے نے انقلاب برپا کر دیا تھا، جس کو روکنے کے لیے یزید ملعون نے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ اذان دے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل پر پہنچا تو امام نے کہا مؤذن تجھے اس نام کے حق کی قسم ہے رک جا، اور یزید ملعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا یہ تیرے جد ہیں یا میرے جد۔ دربار میں سناٹا تھا اور یوں اپنے خطبے سے علم نبوت کو دربار یزید ملعون میں نصب کیا۔ آج کا پرسہ میرے بیمار امام سید سجاد کے حوالے سے ہے، جو خود تو بیمار کربلا کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن دنیا میں ان کے در سے لوگ شفا یاب ہوتے ہیں۔ اور اس وقت میرے ساتھ آج ہمارے اس پروگرام میں اس پرسے میں جو خصوصی شرکت فرما رہے ہیں ممتاز عالم دین اور ریسرچ اسکالر، ان کو بہت سے نجی ٹی وی چینلز پہ پاکستان میں آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، اور آج ہمارے اس پروگرام پرسہ شہ والا میں پرسے کے حوالے سے شرکت فرما رہے ہیں حضرت علامہ سید قمبر عباس نقوی صاحب قبلہ پاکستان سے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ اس پرسے میں شرکت فرما رہے ہیں، اور میں آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ واقعہ کربلا کے بعد تشہیر کربلا سید سجاد نے کس طرح کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہدایت چینل اور آپ تمام حضرات کی توفیقات کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور آپ کو تمام افراد جو دام درہم سخنے اس خدمت کو، اس دین کی تبلیغ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، اللہ سب کو صحت و سلامتی، امان اور رزق میں اضافہ فرمائے، اور دین حق کی تبلیغ کے لیے آپ کی کوششوں کو آگے بڑھائے۔ آج جس ہستی کا ذکر ہے، اس ہستی کے نام لیتے ہی آنکھوں میں آنسو اور دل انسان کا جو ہے وہ بے قابو ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نام کے ساتھ کس قدر کرب، کتنا حزن، کتنا درد پوشیدہ ہے، اور کس طرح اس شخصیت نے ان تمام مظالم کو، ان تمام دکھوں کو برداشت کیا ہوگا۔ فرزند حسین ابن علی علیہ السلام، جن کا خود کا نام بھی علی، یہ ایک عجیب اتفاق ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے 3 بیٹوں کے نام علی رکھے۔ علی ابن الحسین، علی اکبر ابن الحسین، علی اصغر ابن الحسین۔ یعنی حسین علی کو کسی بھی جگہ پر مولا کائنات امام حسین اور آل حسین کے ساتھ ہمیشہ رہے، اور کربلا میں بھی ساتھ ساتھ رہے۔ تو اس طرح علی ابن الحسین بھی وہی فرزند علی ابن ابی طالب ہیں۔ میں آپ کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک خاص انداز میں لوگوں نے پوری تاریخ میں ایک بات مشہور ہے، اور وہ ان کا ایک لقب سا بن گیا ہے، جن کو کہتے ہیں بیمار کربلا۔ جی ہاں، بالکل۔
میں یہ سمجھتا ہوں اور اپنے سامعین کو، اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جی امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے جو بات بتائی اور جو جی فرمایا، چونکہ کربلا کی تاریخ گھر والوں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ بے شک بالکل، دنیا میں ایک تاریخ ہے جو دنیا والوں کی ہے اور یہ دنیا والوں نے لکھی ہے، جی لیکن جو کرب، جو درد سینہ بسینہ اہل بیت کے پاس آیا جی وہ حقیقت ہے، بے شک، اور اس حقیقت کو ابھی تک دنیا کے سامنے وہ نہیں آ سکا۔ جی امام سجاد علیہ السلام نے حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ باقاعدہ کربلا کے مارکے میں حصہ لیا۔ جی آپ نے جنگ بھی لڑی، آپ ان کے ساتھ شریک رہے، جی ہر مرحلے پر شریک رہے، قدم قدم سے شریک رہے۔ جی شب عاشور یہ حکمت امام تھی، بے شک، یہ حکم امام تھا، بے شک، ورنہ اگر میں ایک جملہ کہوں، مومنین بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھ سکتے ہیں جی کہ بیماری کی کیا مجال کہ سید سجاد کو روک لے۔ کیا کیا بے شک، بے شک، بیماری سید سجاد کو نہیں روک سکتی، بے شک، صرف سید سجاد کو اگر کوئی روک سکتا تھا تو وہ حکم الہی تھا، بے شک، بے شک، وہ رضائے رب تھی، بے شک، وہ صرف اور صرف حسین ابن علی کا کردار تھا اور ان کا پیغام تھا، بے شک، اور وہ ایک ظاہری طور پر ان کو ایک غش سا آیا جس کو بیماری کہا گیا، جی ہاں اور اس بالکل، کے بعد وہ شب عاشور تھوڑا نقاہت میں آ گئے، اور عاشور کے دن جی یہ ایک امامت من جانب اللہ ہے، اور اس امامت کو اس دنیا میں آگے جانا ہے، اور اس دنیا میں امامت محافظ دین ہے۔ بے شک، بے شک، رسول اور رسالت اور انبیاء وہ دین کو لے کر کے آئے، لیکن امامت محافظ دین ہے، محافظ توحید ہے، بے شک، محافظ رسالت ہے، بے شک، محافظ قرآن ہے، بے محافظ شریعت ہے۔ بے شک، روئے زمین پر جب تک امام موجود ہے اس وقت تک اللہ کا دین موجود ہے۔ بے شک تو بالکل یہ صحیح، سلسلہ امامت کا آگے بڑھتا رہا جی اور یہ کربلا سے آگے گیا۔ جی آپ نے اپنے خطبہ اپنے ابتدائیہ میں بڑے اچھے انداز میں بیان فرمایا، اور دنیا جانتی ہے کہ مولا سجاد علیہ السلام ساری زندگی یہی 3 لفظ ادا کرتے رہے، جی شام شام شام۔ بے شک، بے شک، جناب نحال نے جب پوچھا تھا جی ہاں کہ مولا آپ کیوں روتے ہیں، جی آپ کو شہادت تو آپ کی میراث ہے، تو جی جواب میں کیا فرمایا تھا امام نے؟ یہی فرمایا تھا کہ شہادت اگر ہماری میراث ہے تو کیا میری ماؤں بہنوں پھوپھیوں کو بے مقنا و چادر بازاروں میں پھرانا بھی میری میراث ہے؟ کیا کیا اس دنیا کو یہ پیغام تھا۔ جی ہاں دیکھیے حسین ابن علی نے شب عاشور ایک پیغام دیا تھا جی کہ تم لوگ مجھے کیوں قتل کرتے ہو، مجھ پر کیوں ظلم کرتے ہو، جی میں اسی نبی کے نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ بے شک، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہی نام نہاد مسلمان، جی ہاں اس میں ایک پیغام ہے کہ جی میرے قاتلوں میں کوئی عیسائی موجود نہیں ہے، جی بلکہ ان کے قاتلوں، ان کے ہمدردوں میں عیسائی موجود ہے، جی مقتولین میں، شہداء میں عیسائی موجود ہیں۔ جی یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے چہروں پر اسلام کی نقاب ڈالی جی اور اسلام کا بدنام کیا، اور اسلام کے لیے ایک کلنک کا ٹیکا بنایا، جی اور آج تک وہ تاریخ آپ کے سامنے جاری جی ہے، ساری ہے۔ جی یہی بات دربار یزید کے اندر بھی جب میرے مولا نے اس شخص کو یہ کہہ کر روکا تھا، جی ایک جملہ بڑا تاریخی ہے جی امام سجاد علیہ السلام کا، جی کہ جب ایک شخص کھڑا ہو کر کے ممبر پر اس کی تعریفیں کر رہا تھا تو امام سجاد علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ یزید اس شخص کو لکڑی کے ڈھانچے سے اتار، جی اور اس کے بعد آپ خود تشریف لے گئے اس کے اوپر۔ جی یعنی پیغام امام سجاد یہ ہے کہ ہر بیٹھنے والا شخص اگر اس پر اہل بیٹھ جائے تو وہ ممبر رسول ہے، اور اگر نہ اہل بیٹھ جائے تو وہ لکڑی کا ڈھانچہ ہے۔ کل باطل اس پر سوار تھا تو باطل اس کو پکار رہا تھا، تو امام سجاد نے کہا کہ لکڑی کے ڈھانچے سے اتار، جی اس میں اور اس کے بعد امام سجاد نے جو بلیغ خطبہ دیا وہ جی دنیا کے سامنے ہے کہ پورا ایوان باطل لرز گیا۔ بے شک، بے شک،
باطل کی قوتیں جو ہیں کانپنے لگی. جی ہاں. امام نے صرف ابھی تعریف توحید شروع کی تھی. جی ہاں بالکل. ابھی صرف رسالت اور توحید کی بات شروع کی تھی. جی ہاں. کہ پورا ایوان لرزنے لگا بے اور شک یزید کانپنے لگا. بے شک. علامہ صاحب میں اس میں آپ حقیقت سے کو بھی یہ پوچھنا سمجھنا چاہوں گا کہ کربلا کے واقعے کے بعد، جو کربلا کا واقعہ ہے اس کے بعد جو ایک واقعہ رونما ہوا، جسے حرہ جو رونما ہوا واقعہ حرہ، اس میں سید سجاد کا کیا کردار تھا؟ جناب واقع حرا ایک بڑی دردناک تاریخ ہے. جی ہاں. اور یہ واقع کربلا کے 3 سال کے بعد، 3 سال کے بعد. جی. سن 60 ہجری کے بعد 64 ہجری میں یہ واقعہ ہوا. اور انتہائی دردناک یہ واقعہ تھا کہ پورا مدینہ جو تھا وہ ویران کر دیا گیا تھا. پورے مدینے میں توہین رسالت ساری ہوئی. مدینے کے اندر استبل تک بنا دیے گئے تھے. جی. اور یزید کی فوجیں اور یزید کے لشکر اور یزید کے ہواری، جی. انہوں نے پورے مدینے کو ویران کر دیا. اور وہاں کی بے حرمتی اور خواتین کے ساتھ بے انتہا ناجائز حرکتیں، وہ ہر وہ عمل کیا کہ جو دین تو اس کو منع کرتا ہی کرتا ہے، اخلاقیات اور انسانیت سے گری ہوئی حرکتیں وہاں پر کی گئی. بے شک. امام سجاد علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو لے کر کے مدینہ سے باہر ایک خیمہ ڈال کر کے رہنا شروع کر دیا تھا وہاں. جی. لیکن ایک اہم تاریخ یہاں پر بھی ملتی ہے جی. کہ جس وقت امام اپنے خیمے میں اپنے اہل خانہ کو لے کر کے باہر رہ رہے تھے، جی. اس وقت ایک شخص آیا اپنے گھر کی خواتین کو لے کر. اس نے کہا کہ مولا ان کو تحفظ دے دیجیے، اپنے آپ پناہ دے دیجیے، اپنے پاس رکھ لیجیے. جی. امام نے اس کو پناہ دے دی، اس کے گھر والوں کو. جی. خواتین تھی. جی. عورت کا احترام، عورت کی عزت، اس کی حفاظت کی. جی. تاریخ نے بعد میں بتایا کہ وہ قاتل علی اکبر تھا، جس کے گھر والوں کو بھی امام نے پناہ دے دی تھی. کیا؟ اور امام جانتے تھے. جی. تو یہ اتنا دردناک واقعہ تھا کہ اس کے اندر مدینے سے اور پورا جو تاریخ بھری ہوئی ہے مظالم کی، اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو وہ تفصیل آپ گن نہیں سکتے. جی. ہزارہاں کی تعداد میں بچے وہاں پر وہ پیدا ہوئے، ہزاروں ظلم ہوئے، مدینے کی بے حرمتیاں ہوئیں، مدینے کے اندر گھوڑے باندھے گئے، جیپ ڈالی گئی، بے انتہا مظالم وہاں پر کی گئے کہ امام نے وہاں سے اپنے آپ کو جدا کر لیا تھا. جی. میں انتہائی شکر گزار ہوں علامہ صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور پرسہ کے حوالے سے جو گفتگو فرمائی وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. اور جو سید سجاد کے حوالے سے ان کی حیات طیبہ کے اوپر آپ نے گفتگو فرمائی وہ بہت ہی اہم اور ہمارے علم میں اضافہ اس سے ہوا، اور میں انتہائی آپ کا شکر گزار ہوں. ایک میری بات ضرور لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے جی کہ قافلہ امام حسین کا جی جناب زینب و جناب سجاد نے جو آگے بڑھایا، کسی شاعر نے کہا کہ رک جاتا بعد عصر شہادت کا قافلہ، زینب اگر نہ ہوتی اسیروں کے ساتھ میں. تو یہ کہہ کر اطمینان سے تبدیل ہو گئے. اسلام تیرا ہاتھ ہے، زینب کے ہاتھ ہے. کیا اب لوگوں کو چاہیے کہ حسین کا وہ فرزند جس کا انتظار کر رہے ہیں، جی اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں بے شک اور اپنے آپ کو آگے بڑھائیں تاکہ ہم ان کے ساتھ شریک ہو سکیں. بے شک. بہت شکریہ علامہ صاحب کا، بڑی مہربانی کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں آپ نے شرکت فرمائی. اور اس پروگرام کے اندر جو ہے ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی شریک ہوں گے ان میں جناب گوہر جارچوی صاحب، ان کے فرزند عباس جارچوی اور علی حیدر صاحب اس پروگرام میں پاکستان سے شرکت فرمائیں گے. اور جو ہمارے ساتھ اس اسٹوڈیو میں ہمارے شریک اس پرسے میں شریک رہیں گے ان میں جناب علی نقی، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ بھی اس پروگرام میں شریک ہوئے. اور ہمارے انتہائی محترم اور قابل احترام شخصیت جو کہ یو کے اور یورپ میں بہت زیادہ پہچانی جاتی ہے، جانی جاتی ہے، نوخانی کے حوالے سے جناب ہمارے انتہائی محترم کا رضا حیدر بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بھی ہمارے اس پروسے میں شرکت فرمائی. کیونکہ 1 سے 10 محرم تک تو جناب رضا حیدر بھائی جو ہے وہ ہمیں یہاں میسر نہیں ہوتے، کیونکہ یہ یورپ کے اور یورپ میں کے دیگر ممالک میں جا کے نوح خوانی کرتے ہیں. اسی طرح جس طرح دوسرے لوگ جو ہے پاکستان سے یا دوسری کنٹریز سے، انڈیا سے اس ملک میں آتے ہیں اور نوح خوانی کرتے ہیں، اسی طرح ہمارے رضا حیدر بھائی بھی خصوصی طور پہ
دیگر ممالک میں یورپ کے وہاں جاتے ہیں اور نوحہ خوانی کرتے ہیں. اور میں آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں رضا حیدر بھائی. اور جناب اس میں جو ہے مزید لوگ بھی شرکت فرمائیں گے. سب سے پہلے جو ہے میں چاہوں گا رضا حیدر بھائی آپ سے کہ آپ سید سجاد کے حوالے سے کلام پہلا پیش کر دیں. ضرور انشاءاللہ میں مولانا سجاد کا سے پیش کرنا ہوں اور ہم پرسہ پیش کرنا ہوں امام زمانہ کے آج کے دن کا. جی. اور یہ کلام بہت مشہور کلام ہے, پہلے کئی لوگ پڑھ چکے ہیں, تو بس کیوں آج کی مناسبت سے میں پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا, یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا, اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا, سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا, نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا, یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا. اور گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا, گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا, وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا, یہ سوچتا ہوں. وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو, وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو, بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا, یہ سوچتا ہوں. وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد, وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد. مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا, یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا, اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا, یہ سوچتا ہوں. کیا کہنے, بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے مصائب سید سجاد کے حوالے سے پیش کیا. اور میں جو ہے اس پروگرام میں بھی ظاہر گوہر جارچوی بھائی نے, عباس جارچوی اور علی حیدر بھائی نے بھی شرکت فرمانی ہے.
اور یہ جو ہے میں اب چاہوں گا علی نقوی آپ سے کہ آپ جو ہے کلام پیش کریں بی بی کے حضور. پہلے تو تمام آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سجاد کے حوالے سے جو ہے کلام پیش کر دو. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سجاد پکارے رو رو کر کیا وقت مصیبت ہے آیا. سجاد پکارے رو رو کر کیا وقت مصیبت ہے آیا کہ اولاد نبی کو قتل کیا امت نے ستم کیسا ڈھایا. سجاد پکارے رو رو کر کیا وقت مصیبت ہے آیا کہ سب مارا گیا میرا کنبہ مجبور تھا میں کچھ کر نہ سکا. سب شاد یزیدی لشکر تھا زہرا علی کو رلوایا. سجاد پکارے رو رو کر کیا وقت مصیبت ہے آیا. اور گردن میں تھا میری تو کہ گراں پاؤں میں تھی بیڑی ہاتھ بندھے اور اہل حرم کو قید کیا پھر بازاروں میں پھروایا. اور بازاروں میں در آل نبی اس طرح پھرائی جاتی تھی. تھے لاکھوں تماشائی ہر سو زینب کا کھلا سر دکھلایا. سجاد پکارے رو رو کر کیا وقت مصیبت ہے آیا. اور نیزوں پہ شہیدوں کے سر تھے اور اہل حرم بے چادر تھے. دیکھا جو یہ منظر خون روئے سجاد حزین کو غش آیا.
سجاد پکارے رو رو کر، کیا وقت مصیبت ہے آیا، اور جب شام کے زندان میں ایک شب موت آئی سکینہ بی بی کو، ایک بھائی نے اپنی بہن کو کس طرح سے سوچو دفنایا، اور لکھا ہے نقی جب یہ نوحہ دل خون کے آنسو رونے لگا، کہ زہرا نے شرف بخشا مجھ کو، شبیر کا ذاکر کہلایا، سجاد پکارے رو رو کر، کیا وقت مصیبت ہے آیا، پر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ علی نقی، خوبصورت کلام آپ نے ہدیہ کیا۔ اور آج ہمارے اس پرسے میں جو شرکت فرما رہے ہیں مشہور و معروف سلام خواں منقبت خواں اور پاکستان ٹی وی کے اینکر، اس موقع پر معصوم کی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم جس کی ترقی چاہتا ہے اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف شخصیت جناب علی حیدر بھائی پاکستان سے، میں ان کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام میرے بھائی، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ علی حیدر بھائی، پروگرام میں آپ نے دعوت دی، بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائے اور اس پرسے میں شرکت فرما رہے ہیں۔ اور اس ایک جو ہم نے جی جی میں تو یہ ہدایت ٹی وی کا اور آپ کا، کیونکہ ہم کافی دن سے میری خواہش تھی کہ آپ کے اس پروگرام میں آئیں، تو انہوں نے موقع دیا کہ آج کچھ ایسی بات کر سکوں جو یقیناً آپ کے چینل پہ میں دیکھتا ہوں، بہت ہی ادبی، بہت ہی علمی گفتگو ہوتی ہے، تو انشاءاللہ کچھ بات ضرور کریں گے۔ جی میں آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ایک بہت اپنا ٹائم جو ہے کہ بہت ہی ایسے ماحول میں گزارا جو کہ بہت ہی چمک دمک والا ماحول تھا، اور اس کے بعد آپ اس وقت جو ہے آپ اس در کے اوپر ہیں، اور جو کہ میں نے حدیث پہلے بیان فرمائی، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے ابھی جیسے پروگرام کے شروع میں ہی یہ بات آپ سے کہی کہ میں شکر گزار ہوں گا جی کہ آپ نے مجھے کچھ ایسی بات کرنے کا موقع دیا کہ جو خاص طور پہ آپ کے چینل کے تھرو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو جن کے جوابات خود ہی لوگ عزیم کر لیتے ہیں، تو آج مجھے موقع ملا ہے۔ بھائی میں بالکل سچائی سے یہ بات بتاؤں گا کہ میں نے جو چمک دمک کی دنیا ہے وہ نہ صرف یہ کہ بہت عرصے دیکھی، بلکہ ابھی تک اس کو میں، کیونکہ میں تعلق میڈیا سے ٹیلی ویژن پہ میں آتا ہوں، تو وہ سب کچھ دیکھنا بالکل ایک طرف ہے، لیکن یہ جو ایک راستہ ہے جس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک ایسے راستے کے پر چل رہے ہیں کہ جو تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تو ہوتا ہے، آپ پریشان بھی ہوتے ہیں، بہت مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن وہ اس چمک دمک سے آپ کو جو حاصل ہوتا ہے وہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے، بالکل اس کے کوئی ڈینائل نہیں ہے، لیکن یہ جو سرور اس راستے پہ چل کے ہے، تو وہ چمک دمک کا راستہ چاہے آپ کے سامنے آئے بھی یا آپ اس راستے پہ جائیں بھی، اس کے باوجود یہ جو ایک راستہ ہے جس میں آپ
اہل بیت کی مدح سرائی کریں یا آپ نوحہ خوانی کریں یا آپ سلام پڑھیں، منقبت پڑھیں. میں نے آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ 20 سال کا میرا میوزک کریئر پورا گزرا ہے، جو میں نے بہت پیک پہ میں نے بھائی گزارا. لیکن ایک عجیب بات یہ تھی کہ سوائے گھر کی جو اپنی مجالس ہوا کرتی تھی ان میں پڑھنے کے علاوہ میں نے کبھی 20 سال میں، یعنی جب میرا پیک تھا اس وقت میوزک انڈسٹری میں، اس وقت اتفاق دیکھیں آپ یہ کیسا کہ میں نے ایک بھی نہ کبھی ہم پڑھی تھی نہ کبھی نعت پڑھی تھی، اور نوحہ خوانی صرف گھر کی حد تک تھا، کبھی کوئی البم نہیں بنایا تھا. اور پھر جب آپ چمک دمک کی بات کر رہے ہیں تو میں اس طرف لے کے جا رہا ہوں جو اکثر مجھ سے لوگ سوالات کرتے ہیں اس بارے میں. تو ہوا یہ کہ ایک انسیڈنٹ ہوا کہ جسے کہتے ہیں نا آپ کا وہ ایک پل میں، ایک رات میں آپ کی دنیا بدل جاتی ہے. جس طرح تو دنیا کے ساتھ بہت بہت بڑے بڑے آزمائشیں ہوتی ہیں، تکالیف ہوتی ہیں، لوگ برداشت کرتے ہیں. لیکن میں شاید بینگ اے میوزیشین یا آپ کہہ لیجیے کہ میں ایک آرٹسٹ پیدا ہوا تو میں زیادہ سینسٹیوٹی میرے اندر ذرا زیادہ تھی. تو when I lost my son, تو then I realized کہ نہیں there's something، کیونکہ ہم نے اتنی ساری مطلب جسے کہتے ہیں نا دعا داری سب کچھ کیا، بالکل، لیکن ایک چیز نہیں ویسے ہو سکی جیسے ہم چاہ رہے تھے. بڑے بڑے ہم نے ڈاکٹرز کو دکھایا، دوا دارو سب جو ہم کر سکتے تھے کرے. لیکن آج جب when I look back تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو چمک دمک کی ایک دنیا تھی وہ اس میں اور اس راستے سے گزرنے کے لیے چھوٹی سی آزمائش کی ضرورت تھی جہاں سے میں گزرا. اور فائنلی میں پڑھتا ہوں نوحہ خوانی. میں جھوٹ بالکل نہیں بولنا چاہتا، میرا ایک رشتہ ناتا بالکل ہے. کہیں نہ کہیں میں آج بھی جب فیل کرتا ہوں کہ میوزک کے تھرو کوئی ایسی بات کی جا سکے جو آج کی جو جنریشن ہے اس پہ کچھ اثر ہو. یعنی آپ دیکھیں نا جو صوفیہ کرام کیا آپ دیکھیے خانقاہوں میں آپ دیکھیں کہ وہ سامنے کیا تھا، ان کو یہ پتا تھا کہ دوسرے کوئی مذہب والے وہ اپنے کچھ بھجن بھی پیش کر رہے ہیں، کچھ اپنے انداز کا اور کچھ پیش کر کے اپنی باتیں لوگوں کو سنا رہے ہیں. تو پھر یہ آپ کا جو اچھے اقوال ہیں، اچھی باتیں ہیں، کوئی ایک انسانیت کے اوپر کوئی بات ہے، دین ان لائنز کے اوپر پھر یہ قوالی اور سما اور یہ سارا سلسلہ چلا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے ٹائموں میں میں نے جتنا بھی گزارا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میرا سفر تھا اتنا گھوم پھر کے آنا، وہ یہی تھا کہ جو اثر راستہ ہے اس میں چاہے مشکلات ہوں چاہے کچھ بھی ہو، آپ نے ایک امید لگانی ہے کہ میں نے فائنلی یہاں تک پہنچنا ہے. اور یہ اسی کا نام میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرگل ہے، زندگی ہے جو میں سمجھتا ہوں میں نے حاصل کیا. سبحان اللہ، کیا کہنے. اور میں آج ہمارا جو علی حیدر بھائی یہ پرسہ ہے وہ سید سجاد کے حوالے سے، اس امام کے حوالے سے جس نے بہت ظلم سہے کربلا سے شام تک اور جو اپنے قافلے کو لے کے چلے. تو میں چاہوں گا ان کے اوپر پہ آپ کا سلام پیش کریں اس پرسے میں. بھائی میں بالکل تمام مومنین اور مومنات ان کے لیے میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں. بلکہ میں نے ابھی کچھ مجالس میں سید محمد علی خان صاحب نے یہ میر محمد مونس ان کا کلام پڑھا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے شروعات کروں اگر آپ کی اجازت ہو. بالکل، سبحان اللہ، بالکل ارشاد. ایک دفعہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا
का देखा मुझे रही ظلم ہے مجھے لیسا یاد کیا کیا دیکھا گھر لٹا کے ہوئے باپ کا لاشا دیکھا کہتی تھی کر کے خدا خیر کرے جب خواب میں اڑیا سر دیکھا سردی کا آٹے کی دعوت کی رتن حج میں کاٹو کی جفا تاپ کی رتن ایک بات جدا ہونے سے کیا کیا دیکھا جا کے زینب میں وطن میں کہا خود رات جا کے زینب وطن میں کہا صبح رات پردیس میں کیا کیا دیکھا مجھے ایک دکھری سہتی پشت پہ لائے اس میں ٹکڑے ٹکڑے ہاتھ
سراپا دیکھا مجھے میں نے دیکھا 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 شاہد آلودہ خون میں نے عباس کو بے جان دریا دیکھا میں نے 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 دیکھا اندر کتنے دل بر زہرا دیکھا سبحان اللہ. مولا سلامت رکھے آپ کو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور علی حیدر بھائی، اب میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ نے جو اس سال اپنا جو سی ڈی ریلیز کیا ہے پاکستان میں نوحہ خوانی کے حوالے سے، میں چاہوں گا اس میں سے اگر ایک کوئی کلام آپ سنا دیں تو. میں نے ویسے تو تقریباً ہر سال بھی میں جی ہاں بالکل ایک البم کرتا ہوں. جی ہاں. لیکن ایک نوحہ ہے جی وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. جی. اور وہ مولا عباس کے حوالے سے ہے. میں ابھی جاتے پہ بھی گیا اور جی مجھے موقع ملا کہ میں یہ نوحہ وہاں سے ہم نے پڑھ سکوں اور بہت بار برابر کی میں نے یہ. سبحان اگر آپ چاہیں تو یہ نوحہ میں سنا دیتا ہوں. سبحان اللہ. بالکل. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس ہے کوئی مانگے دیتا بس کی گلی کیسے تجھے پیار کیا پا یا پا یا پا یا خیموں میں لگی آگ تو دل دل پکارا
جیسے کہ تو ہی تنہا ہو چادر کا سہارا خیموں میں لگی آج تو دل میں پکارا جیسے کہ تو ہی تنہا ہو چادر کا سہارا یا ابا یا ابا یا ابا نہر سیکھ بار کی جادو جھوٹ نہ مارو جو تجھ کو دعائیں تیرا صدقہ میں اتاروں نہر سیکھ بار کی جادو جھوٹ نہ مارو جو تجھ کو دعائیں تیرا صدقہ میں اتاروں یا ابا یا ابا یا ابا یا ابا آئے گی ہمیں لوٹ جب شام غریباں میں دیکھوں گی میں دیکھ کرے شاہ شہیدہ آئے گی ہمیں لوٹنے جب شام غریباں میں دیکھوں گی دیکھ کرے شاہ شہیدہ یا ابا یا ابا یا ابا جائے گا جب شام غریبوں کا اندھیرا اور ہوگا میرے بازوں پہ جب رتی کا ڈیرا چھا جائے گا جب شام غریبوں کا اندھیرا اور ہوگا میرے بازوں پہ جب رتی کا گھیرا یا ابا یا ابا یا ابا یا ابا کٹ جائے گا جب دیکھ سے ہر آنکھ ستارا کٹ جائے گا مجھ سے میرا ہر ایک سہارا کٹ جائے گا جب دیکھ سے ہر آنکھ کا تارا کھل جائے گا مجھ پہ میرا ہر ایک سہارا یا ابا یا ابا یا ابا یا ابا یہ آج بھی جنگل میں صدا گونج رہی ہے زینب کی صدا گونج رہی ہے یہ آج بھی جنگل میں صدا گونج رہی ہے زینب کی مقتل میں صدا گونج رہی ہے تنہا ہے کوئی موج ہے دیتا مشکی گلی کیسے تجھے پیار یا ابا 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 یا سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا مولا عباس کی شان میں حیدر بھائی، اور ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں، اور خاص طور پہ مولانا غلام حسین عدیل صاحب قبلہ جو کہ ڈائریکٹر ہیں ہدایت ٹی وی کے، ان کی طرف سے، مولانا عباس عابدی صاحب قبلہ کی طرف سے،
مولانا ظفر عباس ملک صاحب کی طرف سے، ہمارے زین حسن بھائی کی طرف سے، جناب دانش بھائی کی طرف سے اور بھریا عباس کی طرف سے ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں اس پرسے میں شرکت فرمائی، اور مولا عباس آپ کو کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین کے، اور آپ کو اسی طرح شاد و آباد رکھیں، اور جس طرح آپ میں تبدیلی آئی اور جس طرح آپ ایک اور سوچ رکھے جو ہے تبلیغ کا سلسلہ بنانے کے چکر میں لگے ہوئے، مولا آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور اسی طرح آپ تبلیغ دین کرتے رہیں۔ جزاک اللہ میرے بھائی، اور میں 2 منٹ آپ کے لوں گا۔ مجھے بڑی افسوس تھا مجھے ہوا کہ اتنے محترم اور معتبر شرکاء یہاں پہ موجود ہیں، میں ان کو سلام نہیں کر پایا، میں معلوم نہیں تھا، تو تھوڑی بےعزتی ہوئی ہے، مجھے معاف کیجیے۔ نہیں، وہ ہمارے ڈائریکٹران ہیں اور ان کی طرف سے خاص آپ کو شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ یہاں جو ہے رضا حیدر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ یہاں کے نوحہ خان ہیں UK یورپ کے، اور جناب علی نقی۔ بہت بہت مجھے بہت اچھا لگا، یقین جانے بھائی جس طرح پروگرام کو آپ کنڈکٹ کر رہے ہیں اور ایک چینل اس طرح کا لے کے چل رہے ہیں، وہی آپ کی والی بات چمک دمک ایک طرف تو چلی رہی ہے، وہ تو آپ نہیں روک سکتے، لیکن اپنے چینل کے تھرو اگر ہم کچھ اچھی کاوش کر سکیں تو میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت کی بہت ضرورت ہے۔ بالکل انشاءاللہ، بالکل حیدر بھائی، انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بھی زحمت دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ اس پروگرام میں شریک کریں گے، اور آپ سے جو ہے جو آپ اس جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں تبلیغ کے حوالے سے پیغام، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس میں پہنچائیں گے۔ انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرمائی۔ اور یہ تھے جناب علی حیدر بھائی جو کہ پاکستان سے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے تھے، اور ہم ایک مختصر سے نیوز بریک کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے بعد فوراً ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔